آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمارا 2 کلاس کے لیے اردو، جیسے کہ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم لوگ ریویژن کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہیں الفاظ معنی، سوال جواب اور ان سب کے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے جناب عبدالمطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ جناب عبدالمطلب کے 11 بیٹے تھے۔ والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر والدہ کے وقت انتقال کے وقت 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو صادق اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ خاندان بنی ہاشم کو عرب میں کس وجہ سے عزت حاصل تھی؟ کیونکہ آپ کے ذمے خانہ کعبہ کی ذمہ داری تھی، تو اس لیے آپ لوگوں کو خاندان بنی ہاشم کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ امن اور سلامتی کا پیغام دیا۔ الفاظ معنی ہیں انتقال، وفات، موت۔ چاند سا بہت خوبصورت، صادق سچا، امین امانت دار، امن آرام و سکون، پوجنا عبادت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ جملے جو ہے میں آپ کو اس کے لاسٹ پہ کرواتی ہوں، ابھی میں آپ کو یہ مختصر سوالات کے جوابات یہ کروا دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام، والد کا نام تھا حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ کس عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے عمر ان کی نبوت کے وقت جو تھی وہ عمر تھی وہ 40 برس تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر کو چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر یثرب تشریف لے گئے۔ جناب عبدالمطلب کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے تھی۔ 8 سال اور کیا کہتے ہیں 8 سال اور جو تھی وہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ تھی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں کس خاتون سے شادی کی؟ حضرت خدیجہ علیہ تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں جو تھی وہ شادی کی تھی۔ جناب عبدالمطلب کے ڈیش بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری ڈیش ہیں، کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ آئے گا یہاں پہ، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگ ڈیش اور ڈیش کہہ کے پکارتے، صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ لوگ اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھواتے تھے، ٹھیک ہے۔ سبق میں سے ہم نے 6 الفاظ ایسے ڈھونڈے جس میں سے کوئی نقطہ نہ ہو، جس میں جیسے سال کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے ہمارے ہیں ان کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس طرح کے ڈفرینٹ ورڈز جو ہیں، عمر کا کوئی نقطہ نہیں ہے، کی کا کوئی نقطہ نہیں ہے، سے کا کوئی نقطہ نہیں ہے، اس طرح کے جو لفظ ہیں ان کا ہم لوگوں نے وہ لکھنا ہے جس کا کوئی نقطہ نہیں، سا کا کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو لفظ ہیں وہ ہم نے ڈھونڈ کے یہاں پہ یہ جو ہے آپ نے کام اپنا گھر سے کریں جی۔ اب آپ کیا آ جاتے ہیں حرف کو جوڑ کر لفظ بنائیں۔ یہ کیا ہے؟ محترم، سفر، عرب، یہ کیا ہے آپ کا جو ہے سین، نون گنا، بھے اور الف اور لام، اور یہ چھوٹی یہ ہے، اور جو ہے وہ ہے جوان، چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں مدرج الفاظ کو ترتیب دے کر بامعنی جملے بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ ہے لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، جیسے کہ 2 حرف کا ہے، خشک 3 حرفوں سے ملنے سے بنتا ہے، اور لفظ خدمت میں 4 حرف ہیں۔ سب میں سے 2 حرف، 3 حرف، 4 حرف والے 5 الفاظ لکھیں۔ یہاں پہ آپ نے 5 الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خوش خطی ہے، یہ پریکٹس لازمی کیا کریں جو آپ کی بک کے اوپر دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کے اوپر اکارڈنگلی آپ نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پینسل جو ہے آپ نے بالکل ٹریس کرنی، اس طرح آپ کی جو ہے رائٹنگ جو ہے آپ کی رائٹنگ امپروو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آپ کے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ انتقال، ذمہ داری، شرمیلے، دن رات، اسلام، ٹھیک ہے۔ دن رات فرسٹ جملہ لے لیتے ہیں۔ میں نے دن رات محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ میں نے دن رات محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ اسلام سچا دین ہے۔ شرمیلے، میرے بڑے بھائی شرمیلے ہیں۔ اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام سچا دین ہے،
اور شرمیلے کا کیا ہے؟ میرے بڑے بھائی شرمیلے ہیں۔ انتقال کا کیا ہوگا؟ انتقال جو ہے وہ لکھیں گے آمنہ کے ابو انتقال کر گئے، یا اٹس اپ ٹو یو، اور یہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی تو ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئیں۔ ذمہ داری، میرے ابو گھر کی ذمہ داری بہت اچھے سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ کے جملے ہو گئے۔ اب جو ہیں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں یہ ہے اعراب لگا کر لفظ واضح کریں۔ عبد المطلب، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اوپر زبر آنی ہے، پیش آنی ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے جو ہے کام خود کرنا ہے اپنی مدر کی سپرویژن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اب میں آپ کو اس چیپٹر کی ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ریڈنگ اس لیے کرا رہی ہوں کہ آج بہت سے بچوں کو ریڈنگ جو تھی اس چیپٹر کی نہیں آ رہی تھی، بھول رہے تھے، تو میں نے کہا ایک بار اس کی ذرا ریڈنگ بھی ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ان کے 11 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کروائی، وہ قریش خاندان سے تھیں۔ حضرت عبداللہ شام کے سفر پر گئے، واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہوئے، یثرب میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے چند ماہ بعد حضرت آمنہ کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ چاند سا مطلب بہت خوبصورت۔ عبد المطلب بہت خوش ہوئے، پوتے کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ قبیلہ قریش کے اس خاندان کی عرب میں اس لیے بہت عزت تھی کہ اس کے ذمہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب دادا نے بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے کے تھے، 2 مہینے 10 دن کے تھے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے شرمیلے تھے، تمام اچھی عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، ہمیشہ سچ بولتے، صاف ستھرے رہتے، لڑائی جھگڑے سے سخت نفرت کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو عادات تھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے اور مل جل کر رہنے کی نصیحت فرماتے۔ سیر و تفریح میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ جوان ہوئے تو ان اچھی عادتوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ عزت کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کہہ کر پکارتے اور آپ اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھواتے۔ عمر مبارک 25 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ کی ایک نیک سیرت اور باعزت گھرانے کی امیر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزارتے تھے۔ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا اور تقریباً 23 سال کی عمر میں مکمل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں تمام برائیاں پائی جاتی تھیں، وہ بتوں کو پوجتے تھے، آپس میں اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا، کفر و شرک سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک اللہ کو مانو۔ اسلام پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کی اور بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یثرب پہنچے تو اس شہر کا نام مدینہ النبی پڑ گیا اور پھر مدینہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو سننے میں اور پڑھنے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مدینہ کا پہلا نام تھا وہ یثرب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو تھا اس شہر کا نام جو تھا وہ مدینہ پڑا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز جو ہے آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اور سبق کے اہم نکات ہیں کچھ۔ ہمارے نبی عرب کے معزز خاندان کے فرد تھے اور بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، مطلب ان کا اخلاق بڑا اچھا تھا، ان کا ملنا ملانا بہت اچھا تھا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسلام کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ظلم کرتے تھے، کبھی ان کے راستے میں کچرا پھینک دیتے، کبھی وہ نماز پڑھے ہوتے ان کے گردن